عمران خان صاحب کی یو ایس کانگریس وومن میکسین کے ساتھ زوم میٹنگ کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی، اور اس آڈیو میں وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ امریکہ میرے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دو اور پلیز مجھے بچا لو۔ محض ایک سال قبل خان صاحب نے ایک جھوٹا بیانیہ کھڑا کیا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، یہاں تک کہ آرمی چیف نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اپوزیشن اور منحرف اراکین جو ہے وہ ملک کو بیچ چکے ہیں امریکہ کے لیے، یہاں تک کہ منحرف اراکین کے لیے تو آپ نے یہ کہا کہ جو جس حلقے میں جائے ان کو گالیاں دو، ان کو جوتے مارو، پڑے ان کو جوتے۔ آپ نے تو برداشت ہی ختم کر دی خان صاحب اس قوم کے اندر سے، اتنی نفرت ایک دوسرے کے لیے بھر دی ہے کہ دوسری بات ہی سننے کو تیار نہیں آپ کے سپورٹر۔ اگر ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، خان صاحب کے خلاف کوئی کچھ بول دے تو فوراً گالیاں، گندی گندی گالیاں۔ خان صاحب یہ کس نے سکھایا؟ یہ ان کو آپ نے سکھایا ہے، پوری قوم کو برباد کر دیا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کہاں گئی وہ سازش؟ کدھر گئی وہ غلامیاں؟ یاد ہے وہ نعرے، امریکی غلامی نامنظور، امریکی سازش نامنظور، حقیقی آزادی کے لیے خوددار لیڈر آیا ہے۔ اگر اتنا ہی امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی تھی تو ذرا یو ایس کانگریس وومن سے بولتے تو صحیح کہ آج ملک کے ان حالات کے پیچھے امریکہ ذمہ دار ہے۔ اگر امریکہ نے آپ کی حکومت نہ گرائی ہوتی تو شاید ہمارے ملک اتنے مشکل حالات میں نہ ہوتے۔ آپ نے تو کوئی شکوہ ہی نہیں کیا، کوئی شکایت ہی نہیں کی کہ کیوں تم لوگوں نے جنرل باجوہ کی مدد کی۔ یہی تو آپ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے مدد کی ہے۔ میر جعفر میر صادق بنا دیا تھا آپ نے اپنے آرمی چیف کو کہ وہ بک گئے ہیں آگے جا کے، لیکن ایک بھی شکوہ کرتے ہوئے آپ نظر نہیں آ رہے کہ امریکہ کیوں کی میرے خلاف سازش۔ البتہ آپ تو ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ پلیز اسٹیٹمنٹ جاری کر دو۔ اب ذرا بھی ان کے سپورٹرز میں کچھ باقی رہ گیا ہے تو خدا را اپنے لیڈر سے جا کے سوال کریں، اس کو بری الذمہ نہ چھوڑیں۔ جمہوری نظام کے اندر اپنے لیڈر سے سوال ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ میں کسی لیڈر کے خلاف سوال کرنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، غداری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اپنے لیڈر سے سوال کریں کہ کیا کریں اس حقیقی آزادی کا بھائی، کیا کریں اس غلامی کا۔ ایمان سے بتائیے پچھلے سال سوا سال کے اندر جب سے یہ حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہوئی ہے، کہاں گیا وہ سائفر؟ اب تو نکلتا ہی نہیں ہے ان کی زبان سے کہ کوئی سائفر آیا تھا، کوئی امریکی سازش ہوئی تھی، ہمارے منحرف اراکین بک گئے تھے۔ ساری کہانی ختم، چھٹی۔ لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمارا لیڈر ہینڈسم ہے، جب وہ کرتا پہنتا ہے تو اس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ جب باہر بیرونی ممالک کے دورے پہ جاتا ہے تو وہ ٹک ٹاک بنتے ہیں اس کے سلو موشن میں وائرل ہوتے ہوئے۔ ہمیں تو یہی دیکھنا ہے، ہمیں تو دیکھنا ہے وہ کتنے، اس کا اورا کتنا ہے چلتے ہوئے۔ باقی ساری چیزیں گئی تیل لینے۔ کہتے تھے جی خوددار لیڈر آ کے کھڑا ہوا ہے، اپنی حکومت میں 3.5 سال کے اندر صرف امریکہ کی غلامی کی ہے، یہاں تک کہ چائنا کے دیے ہوئے لونز کی کانفیڈینشیل ڈیٹیلز امریکہ کے ہاتھ دے دی تھی کہ جی مجھے آئی ایم ایف سے قرضہ چاہیے۔ کیا وہ غلامی نہیں تھی؟ یہاں تک کہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، چائنا آپ سے خفا ہو گیا تھا، 6-8 مہینے کے لیے انہوں نے کام بھی روک دیا تھا، یاد ہے خان صاحب؟ یہ آپ نے کیا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی توڑا اپنے مفاد کے لیے۔ امریکہ غلامی نامنظور کے نعرے لگا کر فورن پالیسی کو بھی خراب کیا، اور جب فورن پالیسی خراب ہو گئی تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے تعلقات بچانے کے لیے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ میں جو آپ کے لیے کام کر رہی تھی تاکہ پی ٹی آئی کے تعلقات صحیح ہو جائیں۔ کیا یہ ہوتی ہے انقلاب؟ کیا یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی؟ کوئی تو سوال کرے ان سے کہ یہ کس قسم کی آزادی کے لیے آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا؟ یہ کون سا جہاد تھا جس کے لیے پوری قوم کو تیار کیا؟ خان صاحب خدا را ملک کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ سارے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کھیلا ہے، برباد کیا ہے 70 سالوں میں، لیکن جتنا برباد 4 سالوں میں خان صاحب آپ نے کیا ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ فورن پالیسیز سے کو آپ نے تباہ کیا، ہمارے تعلقات آپ خراب کرتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہو گئی ہے خان صاحب اس میں صرف آپ ذمہ دار ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتے، اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت ملے تو سب جائز ہے، نہ ملے تو تحلیل کر کے باہر آ جاؤ، سڑکوں پہ بیٹھو، انسرٹینٹیز کریٹ کرو اور ملک کے حالات بگاڑتے چلے جاؤ، اور آخر میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے تو کہو کہ میری تو نہ تو فوج سے لڑائی ہے، نہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے، اور نہ ہی امریکہ سے کوئی لڑائی ہے، جی امریکہ میری مدد کر دو اور میرے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دو۔